بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. آج کی اس مجلس میں آغاز مجلس میں مجھے اپنے ایک ذاتی مسئلے کو واضح کرنے کا موقع مل رہا ہے. مومنین کرام کی اس تعداد کو دیکھ کر، اور وہ یہ ہے کہ بیک پین یا کمر کے درد کی بنا پر میرے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے بس یہ اعلان کہ میرے لیے بہت قریب کے مومنین کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا تو مجلس پڑھتے ہوئے میں زیادہ تر پیچھے دیکھتا ہوں، بلکہ بعض لوگوں کو حیرت بھی ہوتی ہے. جیسے ہمارے برادر محترم تو سب سے قریب بیٹھے ہیں، میں مجلس کے بعد پوچھوں گا کہ آج آپ نظر نہیں آئے. تو اسی لیے جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگ بہت قریب آ جائیں تو ادا خانے کی مجبوری کی وجہ سے تو میں اس اعلان کو سن لیتا ہوں، لیکن جہاں یہ مجبوری نہ ہو جیسے آج، تو وہاں پہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہت قریب والا مجمع تھوڑا سا پیچھے چلا جائے. اور یہ اعلان بڑے بڑے ادا خانوں میں آپ اکثر مجھ سے سنیں گے، کیونکہ بہرحال مجھے کبھی کبھار یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ بہت قریب والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا جان بوجھ کے ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں. تو میں اپنی مجالس سے پہلے عموماً یہی اعلان کرواتا ہوں، لیکن یہاں چونکہ ادا خانے کی گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہے تو رات کی مجلس میں میں اسے برداشت کر لیتا ہوں. اب اسی حوالے سے ایک بات اور بھی کہ یہ تو ہے میرا ایک ایسا صحت کا مسئلہ، مگر جو فارسی کا ایک مصرع بھی ہے، میں نے 2 دن پہلے کسی اور حوالے سے پڑھا تھا کہ پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑاتے ہیں. ایک برادر مومن جو قم کے حوزہ علمیہ کے طالب علم دوران حج میرے لیے یہ انکشاف کیا کہ مولانا میں 20 سال سے آپ کی مجلسیں دیکھ رہا ہوں ویڈیو وغیرہ پر، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ عام طور پہ مجمع کے آخر میں دیکھتے ہیں. تو للہ سچ بتائیے گا، اس میں چھپائیے گا کچھ نہیں کہ آپ کی مجلس میں فرشتے پورے اور جن آتے ہیں جو بڑی کثیر تعداد میں پیچھے ہوتے ہوں گے، آپ انہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم جیسے گناہگار نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اب مجھے معلوم تھا کہ ان کا اگلا سوال کیا ہوگا، کہ چونکہ آپ کا ان سے رابطہ ہے تو ہمارا کھلا مسئلہ ہے، ہماری کھلا حاجت ہے. اب وہ زمانہ تو ہے نا کہ لوگ آل محمد کو بھی معاذ اللہ بائی پاس کر کے کسی کے پاس بابا آتا ہے، کسی کے پاس جن آتا ہے، کسی کے پاس کوئی غیبی مخلوق آتی ہے. تو اب جو چیز میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آئی، یعنی میری صحت کے مسئلے نے مجھے مجبور کیا کہ میں آگے نہیں ہوں. ایک عقیدت مند مومن نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کے مجلس میں ملائکہ زیادہ ہوتے ہیں اور جن زیادہ ہوتے ہیں اور حوریں زیادہ ہوتی ہیں. میں نے کہا حوروں کا لفظ مجھے بھی پسند آ رہا، لیکن آج کی مجلس میں تو واقعاً ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ آج کی مجلس کا موضوع بھی آخر میں یہی کہ صفحہ ازا کبھی خالی نہیں ہو سکتی ہے. یہ شہزادی کی دعا، اگر کسی وجہ سے صاحبان ایمان نہ آنے پائیں تو اس وقت یقیناً
پروردگار عالم ملک کی فوج کو بھیج دیتا جس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ کوئی اور، صرف اس بات سے تعلق ہے کہ حسین مظلوم کا ذکر ہو رہا، کیسا ہی بیان کرنے والا کیوں نہ ہو، پروردگار کی جانب سے وہ حاضر ہوتی۔ لیکن اس منزل پر ہم مجلس کے آخر میں پہنچے گے۔ آغاز مجلس میں ایک مختصر سی تمہید۔ آج میں نے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، یہ آیت قرآن کریم میں 114 جگہوں پہ آئی ہے۔ یہ تو یقیناً لوگوں کو یاد ہے کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار ہوئی ہے، لیکن جو آیت قرآن کریم میں سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آئی ہے وہ جو آج کے سرنامہ کلام میں خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 مرتبہ تو یہ آیت قرآن میں آئی۔ اور لوگوں قرآن کی کوئی اور آیت یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ آیت ہر ایک کو یاد ہے، یاد ہی نہیں بلکہ یہ آیت بہت زیادہ مومن کے کام بھی آتی ہے۔ کس حوالے سے کہ اس آیت کے اندر پیغام یہ دیا جا رہا کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب رحمان اور رحیم کی تفصیلی بحث آج کی اس مجلس کا عنوان نہیں۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ کیا اس میں سے ایک لفظ خاص اس رحمت کو بتاتا ہے جو صرف مومن کے لیے، اور دوسرا لفظ اس رحمت کو بتاتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے، یا اس میں سے ایک لفظ دنیا کی رحمت کو بتاتا ہے اور دوسرا آخرت کی رحمت کو بتاتا؟ یہ ساری تفصیلی بحثیں آپ حضرات علماء کرام سے زندگی بھر سنتے آ رہے ہیں۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رحمان اور رحیم کا کوئی بھی مطلب، لیکن اتنا ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہگاروں پہ اپنی رحمت کو نازل کر رہا۔ چنانچہ یہ آیت یاد تو ہر ایک کو ہے لیکن بہت کام کی بھی آیت۔ بڑے سے بڑا گناہ کرو، اگر ذرا کسی نے یہ ہمت و جرأت کی کہ امر بالمعروف کر دیا، جس امر بالمعروف کے لیے آقا حسین کربلا گئے اور تحریر میں لکھ کے گئے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، 28 رجب کی وہ تحریر جو اپنے چھوٹے بھائی کے پاس رکھوا کے گئے، اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واطیع بسیرت جدی وابی۔ لیکن اگر کسی نے صاحبان ایمان کے درمیان یہ ہمت کر لی، ٹھیک ہے آقا حسین والا امر بالمعروف صحیح، کافر مشرک منافق غیر ان کی تو دنیا بھر کی خرابیاں نکالی جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اپنے اوپر اگر کبھی بات آ رہی تو پلٹ کے جواب یہی ملتا کہ ارے روز قیامت کا حساب کتاب آپ جیسے مولویوں کو نہیں لینا ہے، وہ رحمان اور رحیم پروردگار دے گا۔ جہاں کسی گناہ کو دیکھ کے نہیں انل منکر کر دیا، اب فوراً یہ کہنا سنا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، یا آپ حضرات کی ساری باتیں کہاں سے لے کے آ گئے؟ اور میں تو ویسے ہی وہ انسان ہوں کہ 30 سال سے زیادہ جن موضوعات سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں اس میں تو میری مجالس کے جواب کے لیے ہر ایک کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی آپ نے شراب کیسے کی؟ جواب ملتا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم۔ اور آپ نے نماز کیسے قضا کر دی؟ کہ وہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اور آپ نے کسی کا مال کیسے خرچ کر دیا؟ کہ وہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اور آپ نے کسی کو قتل کیسے کر دیا؟ کہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ یعنی یزید کی حمایت میں دشمنان اہل بیت، یہ دلیل بھی تو دی ہے نا، یہ ٹھیک ہے جی اس نے بڑی غلطی کی، لیکن اللہ رحمان الرحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کر چکا ہو۔ جو بات چھوٹے سے گناہ سے چلی کہ آپ نے داڑھی کیوں شیو کی اور اس عورت نے حجاب کیوں اتارا، جب وہ بات ایک اصول بن گئی تو پھر اس اصول میں تو یزید بھی آ گیا، اگرچہ بالکل خلاف عقل و خلاف شریعت بات ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جس آیت کا استعمال اپنی آج فجر کی قضا نماز کے لیے کیا، ہم نے جس آیت کا استعمال کل کسی گانے کو سننے کے لیے کیا،
ہم نے جس آیت کا استعمال پرسوں کی ہوئی کسی قیمت کے جواب کے لیے کیا تھا، دشمنان اہل بیت نے اس کو بڑھایا تو اتنا بڑھایا، کہا کہ یزید رحمان و رحیم خدا ہی کی حکومت میں رہتا اور اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی، اور رحمت للعالمین کا بیٹا یہ وہ دشمنان اہل بیت جو زبان سے تو رسول و آل رسول کی عظمت کو مان رہے ہیں، رحمت للعالمین کا بیٹا کیا اتنے پرانے واقعے کے اوپر یہ برداشت کر لے گا کہ کسی کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ جو رحمت کا تصور آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نعرہ لگاؤ، قرآن کی یہ آیت پڑھو اور ہر گناہ کرو، جان بوجھ کے کرو، جس سے بچ سکتے ہو اب اس سے بھی بچنے کی کیا ضرورت، بلکہ آگے چل کر یہی جملہ کہا جاتا ہے نا، آپ حضرات اسی ماحول سے آئے ہندوستان اور پاکستان کے جس ماحول میں میں رہا ہوں، آگے یہی تو جملہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان احمق لوگوں کو، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ واجبات کی پابندی کرنے والے، یہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے والے، یہ دنیا کی زندگی کو اپنے لیے مشکل بنانے والے، یا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رحمان و رحیم؟ ارے ہماری طرح سے 60 ایسے زندگی گزارو اور پھر اس کی رحمت پہ حصہ لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ ممبر کی وجہ سے تو میں ذرا احتیاط اور تہذیب کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، یہ تکلف دوستوں میں تو نماز کا نام چکریں مارنا قرار پاتا، لیکن کیا قرآن کریم یہی ایک آیت نازل ہوئی اور قرآن کریم کے اندر کوئی 6,500 دوسری آیتیں نہیں؟ قرآن کریم کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے قرآن کھولا، ایک آیت نظر آئی اور یہ دوڑے کہ یہ حکم خدا۔ قرآن سے استخارہ دیکھنے کا یہ طریقہ تو ہے کہ آپ نے قرآن کھولا، دائیں ہاتھ کے صفحے کی جو پہلی آیت ہے اس میں جو پیغام ہے اس پہ آپ نے عمل کر لیا، نہ اس کے بعد کی آیت دیکھنے کی ضرورت ہے نہ اس سے پہلے والی آیت کی ضرورت ہے۔ لیکن شریعت کو کوئی عقیدہ بنانے کے لیے اور اپنی عملی زندگی میں کوئی اصول بنانے کے لیے قرآن کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوگا، 6,500 آیتوں کو ملا کے یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن تھک رہا، کیونکہ مولا کے الفاظ قرآن میں عام بھی ہے، قرآن میں خاص بھی ہے، قرآن میں مطلق بھی ہے، قرآن میں مقید بھی ہے، قرآن میں منسوخ بھی ہے، قرآن میں ناسخ بھی ہے، قرآن میں محکم بھی ہے، قرآن میں متشابہ بھی۔ کیسے آدمی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتا؟ اب آئیے اور دیکھیے کہ قرآن کی اس آیت کی کیا قرآن ہی نے آگے کوئی وضاحت بھی کی ہے، یا ہم نے اس آیت کے ساتھ وہی ظلم کیا جس نے لا تقربوا الصلاۃ کی آیت کے ساتھ ظلم کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے صاحبان ایمان نماز کے قریب بھی نہ جانا جب نشے کے عالم میں۔ اگر یہ اگلا ٹکڑا آپ نے نہ پڑھا، کہا میں خود قرآن میں دیکھ کے آیا ہوں، لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب تک نہ جانا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں وہ قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، یہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، تو بے شک قرآن میں یہ آیا، لیکن کیا اس کے ساتھ اس کی کوئی وضاحت بھی ہے؟ کیا اس کے ساتھ اس کی کوئی تفسیر بھی ہے؟ اسے بھی تو ملا کے دیکھو کہ قرآن اصل کیا کہہ رہا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اس لیے کہہ دوں کہ آج کل اگر کہ یہ بالکل اس وقت سے غیر متعلق بات ہے، لیکن کیوں آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا غلط استعمال۔ ایک چھوٹی سی بات کو ایک مسئلہ شرعی بتا دوں، انٹرنیٹ مرجع کا فتویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ آج کل میں جہاں بھی جا کے بیٹھتا ہوں تذکرہ آتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا فلاں فتویٰ، آپ نے کہاں دیکھا؟ کہ انٹرنیٹ میں آیا۔ رہبر آیت اللہ خامنائی کا فلاں اعلان، آپ نے کہاں سے سنا؟ انٹرنیٹ میں آیا۔ اسی لیے کسی مرجع نے اب تک اپنی توضیح المسائل کے شروع میں یہ نہیں لکھا۔ مسئلہ نمبر 13 یا 14 ہے نا کہ مجتہد کا فتویٰ کہاں سے ملے،
किसी ने नहीं लिखा है कि इंटरनेट, मर्जे की अपनी कोई साइट हो और उसके ऑथेंटिक होने का यकीन हो तो वो दूसरी बात, लेकिन ये जो ईमेल के जरिए से फतवे चल रहे हैं इस पे कतई यकीन नहीं कर सकते हैं। और जब भी ऐसा कोई ईमेल नजर आए तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि उसी में एक बटन होगा डिलीट का, उसको आप डिलीट करो। लेकिन ये कंप्यूटर की खराबी, आज से 10-12 साल पहले 1990 के करीब की बात, मशहूर वाकया, हर पढ़े लिखे आदमी को मालूम, लेकिन आज की मजलिस के हवाले से क्या कहानी हो जाए। एरिज़ोना में, जो अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर रियासत, डॉक्टर रिशाद खलीफा, वो मिस्री स्कॉलर, जो वहां की मस्जिद तक एक नमाज की और उसने कुरान की एक रिसर्च कंप्यूटर के जरिए की और एक हिसाब किताब उसने बनाया जो इतना मकबूल या पॉपुलर हुआ कि लोगों ने उसका नाम ही रखा मेडिकल ऑफ कुरान। ये भी है कुरान का मौजूदा, और वो ये कि उसने कहा कि मेरे कंप्यूटर के हिसाब किताब ने ये बताया कि कुरान में हर लफ्ज 19 के अदद के हिसाब से आया और 6,500 आयतों में पूरे कुरान में अल्लाह ने इसका ख्याल रखा, जो खुद दलील है कि ये अल्लाह का कलाम। अब देखिए, बज़ाहिर बात बड़ी अच्छी, सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज में ये जो फसाद बर्पा करने वाले वो आके कहते हैं नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने आए। लेकिन अब जब ये बात आगे बढ़ी तो कहां तक पहुंची, उसकी 2 मिसालें। पहली मिसाल ये है कि उसने कहा कि मैं हदीस रसूल को तो मानता ही नहीं। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कोई भी मसले पे गए तो आप कुरान में दिखाइए, तो ये 23 साल पैगम्बर इस्लाम ने क्या किया, और ये 250 साल तक 11 इमामों ने हमें क्या दिया, सभी कुरान में दिखाई। लेकिन वो तो साफ साफ कहता है कि हदीस रसूल की कोई अहमियत नहीं, यानी रसूल की अपनी कोई अहमियत नहीं। खुद एक कासिद थे, एक डाकिए थे, अच्छे चले, कहा गया तो फिर कुरान, ये याद रखिएगा, टेक्निकली कुरान अलग है, हदीस अलग है, लेकिन गौर करे तो कुरान खुद हदीस की हद से। क्यों? कुरान लोगों ने किससे सुना? जिब्राइल से नहीं दिया, परवरदिगार ने बराह रास्त किसी को नहीं दिया, उसी पैगंबर की जबान से कुरान सुना है जिस रसूल की जबान से हदीस आ रही है। तो उससे कहा गया कि फिर ये कुरान जिसमें तुमने सारी जिंदगी रिसर्च और मेहनत की, ये कैसे ले रहे? उसका जवाब वो नहीं था जो बाकी उन लोगों का होता, और भी बहुत से लोग हैं जो हदीस को नहीं मानते, कुरान को मानते हैं। और जब हम कहते हैं कि ये भी तो रसूल ने दिया, कहा कि ये इतने सारे लोगों ने सुना, 1400 साल से चला रहा है और हदीस इतनी नहीं है, बाकी लोग तो ये कहते, उसने ये भी नहीं कहा। उसने कहा कि अगर रसूल की जबान से कुरान आया तो मैं कुरान को भी नहीं मानता हूं। मैं तो इसलिए मान रहा हूं कि मेरे कंप्यूटर ने ये बताया है कि कुरान के अंदर 19 के अदद का ख्याल शुरू से आखिर तक रखा गया, इसलिए मैं कुरान को कुरान मान रहा हूं। रसूल की वजह से तो मैं कुरान को भी न मानूं। और बाकायदा इस्लामिक सेंटर का डायरेक्टर और एरिज़ोना की मस्जिद का पेशनमाज। लेकिन ये बात थी कि जब टेक्नोलॉजी पे आदमी हद से ज्यादा भरोसा करे तो कुरान तक के बारे में ये कह दिया कि रसूल की वजह से नहीं माना। अगर मेरे कंप्यूटर ने इसकी तस्दीक न की होती तो मैं कुरान को भी न मानता। और कंप्यूटर की हालत क्या थी? मैं इल्म और टेक्नोलॉजी का मुखालिफ नहीं, सारे गुज़श्ता ये नहीं, इससे पहले वाला रमजान वो इमाम बारगाह अली रज़ा शारजाह में रमजान की मेरी तकारीर थी 15, तो पूरा मौजू ही ये था कि ये दोनों चीजें जरूरी ज़ुहूर ईमान के लिए, लेकिन वो हद से ज्यादा भरोसा होता। अब वो दूसरी बात क्या कह रहा, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों को कुरान से निकाल चुका, जिसमें फज़ाइल रसूल का तज़किरा, क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम हरीसुन अलैकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक रसूल आया, जब भी तुम पे कोई मुसीबत आती है वो गमगीन हो जाता है, उसे तुम्हारी इस्लाह और तरबियत का बड़ा शौक है, वो साहिबान ईमान पे मेहरबान भी है, रहीम भी।
اچھا قرآن کریم میں لفظ رحیم بھی اس کے کمپیوٹر کے حساب سے اتنی مرتبہ آیا ہے جو 19 سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ بچپنے میں 19 کا پہاڑا ہم لوگوں کو یاد دلایا جاتا، آج کل غالباً اسے ٹیبل کہتے، اور مشکل ترین پہاڑوں میں سے 12-13 کے بعد والے پہاڑے تھے، بہت مار کھائی، بہت ڈنڈیاں کھائی۔ مولا بخش کا محاورہ ہمارے یہاں مشہور ہی اس زمانے میں ہوا، آسان نہیں تھے یہ سارے پہاڑے یاد کرنا۔ آج ہمارے بچے تو جانتے ہی نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں آرگنائزر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کمپیوٹر۔ لیکن جب ہم یہ پہاڑے یاد کرتے ہوئے مار کھاتے تھے تو اس وقت ہمارے والد بھی وہی جملہ ہم سے کہتے تھے جو آج ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں۔ یہ نئی نسل بالکل نامعقول اور نالائق اور ناکارہ۔ ارے تم سے 14 کا پہاڑا یاد نہیں ہو رہا؟ ہم نے تو 2.5 اور 3.25 والے پہاڑے یاد کیے تھے۔ یہ تو ہر دور کے اندر ایک نسل کا دوسرے نسل سے جھگڑا چلا۔ 19 کا پہاڑ، وہ کہتا ہے قرآن میں جو لفظ آئے گا وہ 19 کے پہاڑے والا ہو، یا 19 یا 19 کا 38، 19 کا 57 یا 19 کا 76، اسی ترتیب سے آئے گا۔ لیکن لفظ رحیم قرآن کریم میں 96 کے بدلے 97 جگہ گیا، اور وہ سارا حساب بگڑ رہا۔ وہ جس کمپیوٹر پہ قرآن کو معجزہ بنا کے بیٹھا، اس کے اعتبار سے لفظ رحیم یا تو 76 ہونا چاہیے، یا 95 ہونا چاہیے، یا 114 ہونا چاہیے، تو 19 کے پہاڑے میں آتا۔ لفظ رحیم قرآن کریم میں 95 کے بدلے 96 جگہ گیا۔ اب کیا کریں؟ یا تو اپنی تھیوری کو غلط مانے کہ قرآن عادات کا کھیل اور کمپیوٹر کا تماشا نہیں ہے، پروردگار کا برحق کلام ہے جس کی اہمیت اس کی نہیں ہے کہ کوئی لفظ کتنی مرتبہ آیا، اہمیت یہ ہے کہ قرآن نے پیغام کیا دیا۔ یا تو اسے مانے، اور یا پھر کیا کرے کہ کسی ایک رحیم کو قرآن سے نکال دے تاکہ اس کا حساب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس نے یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا، کہا یہ سورۃ توبہ میں جو ایک رحیم آ گیا یہ ساری گڑبڑ پیدا کر رہا، چنانچہ یہ آیت قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، مسلمانوں نے اسے بعد میں قرآن میں ملا دیا تاکہ اس کا حساب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ غلطی کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بہت مشہور لطیفہ ہے، شاید ممبر کے لیے مناسب بھی نہ ہو۔ پاسپورٹ آفس میں یا شناختی کارڈ میں اگر کوئی خاتون جائیں اور یہ کہہ دے کہ جی آپ نے کیا لکھ دیا میرے شناختی کارڈ پر، میرا نام لکھا اور آگے لکھا بیوہ فلاں، میں بیوہ کہاں ہوں؟ میرا تو یہ 5.5 یا 6 فٹ کا جیتا جاتا ہے شوہر میرے سامنے میرے ساتھ ہے۔ اپنی غلطی کو درست کرے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ وہ کارڈ یا پاسپورٹ لیں، اس میں کارڈ میں بیوہ اور ایک دے زوجہ فلاں، اور دوسرا طریقہ وہی ہے کہ جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور کامیڈی پروگرامز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، یہ ایک بار دراز سے پستول نکالو، ٹھائیں 2 گولیاں مارو تو آپ کو بیوہ ہو گئی نا، اب تو یہ شناختی کارڈ صحیح ہو گیا نا۔ یہی طریقہ ڈاکٹر رشاد خلیفہ نے اختیار کیا، کہہ رہا ایک رحیم زیادہ ہے، میرا سارا حساب بگڑا جا رہا، تو یا تو اپنے حساب کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیں، اور یا کہیے کہ قرآن کی وہ آیت ہی قرآن سے نکال دے کہ دیکھا میرا حساب صحیح ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ کہ ہمارے یہاں ایسے آدمی کی اس ریسرچ پر پورے اشرے پڑھے گئے اور پوری کتابیں لکھی گئی، اور بھی اس کے حساب میں بڑی غلطیاں ہیں، لیکن لفظ رحیم میں نے اس لیے کہا کہ یہ آج کے مجلس کا کارنامہ تھا۔ قرآن کریم میں 225 جگہ لفظ رحیم آیا، اور یہ جو اب جملہ کہہ رہا ہوں یہ پوری الگ مجلس بن سکتا ہے، آج کے لیے نہیں۔ 225 جگہ لفظ رحیم آیا، 224 جگہ اللہ کے لیے آیا ہے، 1 جگہ رسول کے لیے آیا، اور وہ یہی آیت ہے جس سے ڈاکٹر خلیفہ نے اپنے کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن سے نکال دیا۔ اب یہ بھی دیکھیے ایک پوری مجلس کہ جو اللہ اپنے لیے لفظ رحیم استعمال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا یہ حبیب بھی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صاحبان ایمان کے لیے رحیم۔ لیکن اپنے لیے بھی جو 250 جگہ قرآن نے لفظ رحیم کہا، تو پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں یہ سمجھا دیا ہے کہ میں رحیم ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ رحیم ہے اس لیے شرافی، اللہ رحیم ہے اس لیے غیبت کرنا،
اللہ رحیم ہے اس لیے مومن کو گالی دے دو, اللہ رحیم ہے اس لیے نماز قضا کر دو, اللہ رحیم ہے اس لیے بے پردہ گھر سے نکلو. یا اس لیے اللہ رحیم کیونکہ مجمع تقریباً ڈبل ہو گیا ہے, اس لیے میں نے جملہ دوہرایا. ارے اللہ رحیم ہے, کون اس میں شک کرتا؟ لیکن یہی قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ ہر ایک کے لیے رحیم نہیں. اللہ نے اپنی رحمت کی ایک شرط بتائی, اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت رسول خدا کی زیارت کا آخری جملہ. ہر زیارت ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت وارثہ کا یہ جملہ نہیں ہے, ظاہرکم و باطنکم. اور ایک رسول اللہ رسول خدا کی زیارت ہو جو آپ 28 صفر کو بھی پڑھیں گے, اور ہر عمرہ اور حج کرنے والا روضہ رسول پہ پڑھ کے آتا. وہ زیارت ختم ہوتی ہے قرآن کی آیت پر, جس میں اللہ نے بتایا کہ میں رحیم ہوں لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. اب ترجمہ سنی, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور جو گناہگار. اِذْ جَاءُوكَ, اے حبیب اگر وہ تیرے پاس آئیں. توجہ دیجیے گا, قرآن میں 2 شرطیں بتائیں گے. تیرے پاس آئیں, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, وہ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کریں اور اے رسول تو ان کے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائے. دوسری شرط, تو ان کے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب وہ پائیں گے کہ اللہ توبہ بھی قبول کر رہا ہے اور اللہ رحیم بھی. اللہ کو کب رحیم پائیں گے؟ صرف اس وقت رحیم پائیں گے جب حبیب تیرے پاس آئیں اور تو ان کے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائے. اگر وہ تیرے پاس نہیں آتے, اکڑے بیٹھے, یہ اب رسول کا ہم سے کیا تعلق, باقیہ تھے, قاصد تھے, خط دیا اور واپس چلے گئے, کہتے رہو. اللہ تمہارے لیے رحیم نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا. اور خالی رسول کے پاس آنا بھی کافی نہیں ہے, کتنے ہی رسول کے دائیں بائیں بیٹھے رہے, اس نے تو مرنے کے بعد بھی رسول کو نہیں چھوڑا. تو کیا خالی آ جانا اور بیٹھ جانا, سو جانا اور لیٹ جانا کافی ہے؟ رسول بھی راضی ہو کہ ان کے حق میں دعا کرے. جمعے کی نماز, میں جمعے کی مجلس جمعے کے حوالے سے ایک آدھ واقعہ ضرور پڑھتا ہوں, چاہے کبھی وہ سورہ جمعہ کی آیت کا پیغام ہو جو سال گزشتہ میں نے پڑھا, چاہے وہ چوتھے امام کا نماز جمعہ کے بعد دمشق کا خطبہ, اور چاہے آج یہ مختصر سی بات سن لیجیے امام نسائی. اب یہ باتیں بزرگ جانتے ہیں, یہ بچوں کے لیے. امام نسائی صحائح ستاج 6 صحیح ترین کتابیں ہیں, ان میں سے ایک کے مؤلف صحائح ستاج. نسائی اس میں شامل, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, نسائی. اس کے بعد باقی 2 کتابوں میں اختلاف. کچھ نے کہا کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد ہے, کچھ نے کہا کہ موطا امام مالک ہے, لیکن نسائی تک سب متفق ہیں کہ یہ صحائح ستاج میں دمشق شہر ہے. دیکھا کہ 200 سال کے بعد بھی شام میں دشمنی اہل بیت بہت زیادہ, اور دشمنی اہل بیت کو ہم کہہ دیتے ہیں, اصل میں دشمنوں کا سارا ہدف مولا کی ذات ہوتی ہے. چنانچہ جو حدیث کی ایک پوری کتاب لکھ چکے تھے, یہ کتاب پہلے لکھی جا چکی ہے جو صحائح ستاج میں شامل ہے, یہ ماحول دیکھ کے ان کو بڑی اذیت پہنچ رہی. اگر طریقہ کار یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس پہلے رسول اللہ کی حدیثیں ہوتی وہ ہر جمعے کے بعد منبر پہ جا کے ایک حدیث سناتے. کتابیں چھپتی نہیں ہے, سی ڈی نہیں ہے, کمپیوٹر میں نہیں ہے, تو بڑی قیمتی ہوتی تھی ان کی ایک تقریر. لوگ دور دور سے آتے تھے. اگر اعلان ہو جائے کہ آج امام بخاری ایک حدیث سنائیں گے, آج امام مسلم ایک حدیث سنائیں گے, آج امام نسائی ایک حدیث سنائیں گے, سناتے یہ گئے نماز کے بعد, جمعے کی نماز, سارا مجمع بڑی بے چینی سے خالی ایک حدیث سننے کے لیے بیٹھا. ایک مرتبہ کہا کہ آج ایک نہیں کئی حدیث سے سنانے آیا, اور اس کے بعد وہ مختصر سا کتاب کا کھلا جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو تو چکا, اب مل رہا ہے بازار میں کہ نہیں یہ مجھے نہیں معلوم, خصائص مرتضوی کے نام سے.
وہ کتاب کیا کھولا, پہلی حدیث سنائی. اچھا محدث خالی حدیث نہیں سناتا, پہلے یہ بتاتا ہے کہ حدیث مجھے ملی کہاں سے, اپنے سے لے کے رسول اللہ تک سارا سلسلہ. پہلی حدیث سنائی, بس میں نے چونکہ ایک دوسرے کو دیکھا, یہ حدیث تو بڑی عجیب, کیونکہ یہ حدیث مولا کی شان میں تھی. اگلی حدیث سنائی, اب مجمع چونکا, یہ آج امام نسائی کو کیا ہوا. تیسری حدیث سنائی, وہ بھی میرے مولا کی فضیلت کی حدیث. سیاہ ستہ کا مؤلف اپنے جیسے راویوں سے حدیث نقل کر رہا ہے, کتاب سے لکھ کے لایا. مجمع کی بے چینی بڑھتی جا رہی, مجمع سے آخر برداشت نہ ہوا. کسی نے ایک بار یہ کہہ دیا کہ اے ہمارے امام و سید و سردار نسائی, کوئی حدیث ہمارے والے حکمرانوں کے بارے میں بھی ہے. ایک حدیث پڑھی تھی, اگلی حدیث پڑھنے بھی نہیں. کہا کہ ہاں میرے پاس ایک بالکل صحیح اور معتبر حدیث ہے, یہ ساری حدیثیں صحیح, یہ بھی صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول نے ایک بار حاکم شام کو بلایا تھا کہ تم سے کوئی تحریر لکھوانا. تو اس نے کہا رسول اللہ سے کہہ دینا کہ میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہا ہوں, جب کھانا ختم ہوگا تو آؤں گا. 15 منٹ کے بعد دوبارہ بھجوایا آدمی کو, اب تو کھانا ختم ہو گیا ہوگا نا. ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں, جب کھانا ختم ہوگا تب آؤں گا. یہ امام نسائی دمشق کی مسجد نماز جمعے کے بعد صحیح راویوں کے حوالے سے حدیث سنا رہی. کہا 15 منٹ بعد پھر رسول اللہ نے بھجوایا, کہا کہ ابھی میرا کھانا چل رہا ہے, جب کھانا ختم ہوگا تو آؤں گا. پیغمبر اسلام نے تیسرے قاصد کے جواب میں کہا ارے خدا اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرنا. تو اتنا کھاتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تھا تو اکڑوں بیٹھ کے کھاتا تھا, اکڑوں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تھا تو کھڑے ہو کے کھاتا تھا. یہ حدیث مجھے ملی. مجمع اپنے امام کو ممبر سے ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے اتارا اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ زخموں سے چور چور گھر پہنچے اور 3 دن میں انتقال کر گیا. اب بات کیا ہو رہی کہ حدیثیں اللہ کا رسول ان کے لیے دعا کرنے کو تیار ہو گئے, تو اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کے لیے تو ایسی دعائیں کی کہ اے خدا ان کا پیٹ کبھی نہ بھرنا. لیکن رحمت خدا کسے ملے گی؟ جس کے حق میں اللہ کا رسول دعا کرنے کو تیار ہو. اب یہ عجیب عجیب باتیں ہیں جو عربی کا مزہ اسی وقت آ سکتا ہے جب تھوڑی سی عربی سے آپ واقف. میں جمعے کے دن ان مومنین پہ کیا یہ ظلم کروں؟ یہ بیچارے اچھی نیند سے بیدار ہو کے آج کی مجلس میں آئے اور انہیں کلام عرب کی اتنی خشک بحث میں لے جاؤ. اگر یہ سرکار علامہ جوادی کی خدمتیں نہ ہوتی تو میں دنیا کے کسی اور ممبر سے جملہ کہنے کے لیے تیار نہ ہوتا. یہ عربی میں لام آتا ہے کسی کے حق کی دعا. چنانچہ یہاں قرآن میں فاستغفر لهم الرسول, وہ رسول کے پاس آئے, رسول ان کے حق میں دعا کرنے کو تیار ہو. یہ نہ کہے کہ اللہ خدا بندہ ان کا پیٹ کبھی نہ بھرنا. تب دیکھیں گے اللہ رحیم. یعنی اگر کوئی رسول کے پاس نہیں آتا وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ ہی نہیں سکتا, یا اگر رسول کے پاس آتا اور رسول اس کے حق میں دعا نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کا رحمت خدا سے کیا تعلق؟ قرآن نے 2 شرطیں بتائی رحمت خدا کے لیے. مگر ادھر ہم اب رسول کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ 250 جگہ اللہ نے اپنے آپ کو رحیم کہا, مگر اپنی ساری رحمت کو آپ کے متعلق کر دیا کہ پہلے میرے حبیب کو راضی کرو پھر کہنا کہ اے خدا اپنی رحمت مجھے دے. یعنی جس طرح سے ہمارے یہاں ممبر کا ایک مشہور جملہ کہ رضائے پروردگار میرا مولا لے گیا, اللہ نے اپنی رضا علی کو دے دی, اللہ نے اپنی رحمت اپنے حبیب کو دے دی. رحمت لینا ہے تو وہاں جانا پڑے گا. یہ سورہ نساء کی 64ویں آیت ہے اور بالکل واضح آیت ہے. لیکن اب ہم رسول کے پاس گئے کہ اللہ اپنی رحمت آپ کے حوالے کر چکا ہے. قرآن کہہ رہا ہم آپ کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے, ہم اللہ کی رحمت سے آپ کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمایا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا
کہ جو میری بیٹی زہرا کو راضی کرتا ہے اس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور جو زہرا کو ناراض کرتا ہے اس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ اور رسول کے راضی اور ناراض ہونے سے اللہ کا مسئلہ، تو جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ ہم ترتیب سے چلیں۔ پیغمبر نے یہ بتایا، اور دیکھیں کہ پیغام مختلف حوالوں سے دی۔ اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا مجھ سے رحمت لینا اس دروازے پہ جاؤ، تو رسول نے کہہ دیا مجھ سے کچھ لینا ہے میرے اہل بیت کے دروازے پہ آؤ۔ ایک حدیث یہ تھی، ایک وہ حدیث کیا ہے علی، میری مثال درخت کی جڑوں کی طرح، جو قرآن کریم میں اللہ نے ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، قرآن نے کہا کہ اللہ مثال دیتا ہے ایک پاک و پاکیزہ درخت کی، کہا کہ میں اس درخت کی جڑ، میرے اہل بیت اس کی شاخیں، ہمارے سیاہ اس کے پتے۔ اب پتے کو جو ملتا ہے جڑ کے ذریعے ملتا ہے، لیکن براہ راست نہیں ملے گا، اسے شاخ کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ جو غذا، جو پانی، زمین سے جو نمکیات جو کچھ ملتا وہ جڑ پتوں تک پہنچاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پتا ٹوٹ کے گرے اور کہے کہ جب جڑ ہی دے رہی ہے تو ہم جڑ کے پاس جا کے کیوں نہ بیٹھ جائیں؟ پتا ٹوٹ کے گرے اور جڑ کے پاس رہے، ایک دن تو رہے گا، دوسرے دن سوکھنے لگے گا، تیسرے دن مرجھا جائے گا، چوتھے دن کوئی جمعدار آئے گا اٹھا کے اس کو آگ میں لے جا کے پھینک دے گا، تو صفائی کی جاتی ہے۔ ارے ہم تو جڑ سے استفادے کے لیے اس کے بعد آ کے بیٹھے تھے، کہا جڑ سب کچھ تمہیں دے گی زمین سے لے کر، لیکن شاخوں کے ذریعے دے گی، تمہیں شاخ کو تھام کے رکھنا پڑے گا۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی پتا جڑ کے کتنا قریب لیٹا ہوا ہے، یہ دیکھو کہ شاخ کو تھاما ہوا ہے کہ نہیں تھاما ہے۔ ارے وہ پہلو میں بھی آ کے بیٹھ جائے پتا تو اس کا مقدر یہی ہے کہ بھنگیا جمعدار اٹھا کے کوڑے میں پھینکے گا، نجات وہی پائے گا، سرسبز وہی رہے گا، شاداب وہی رہے گا جس نے شاخ کو تھاما ہوا۔ مختلف انداز سے پیغمبر اسلام پیغام یہ دے رہے ہیں کہ رحمت خدا میرے پاس سورہ نساء کی 64ویں آیت، اور جو میرے پاس آنا چاہتا اسے پہلے میرے اہل بیت کو راضی کرنا ہوگا۔ اور یہی وجہ، یہ جملہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن آج میں اس لیے بھی دوہرا رہا ہوں کہ ایک تو موضوع ایسا بن گئے کہ ایک آج یہ 2 منٹ والی بات کی تکرار میں مجھے قباحت نہیں ہوتی، اور دوسرا اس لیے کہ اس سال مدینہ منورہ کے اندر جو منظر میں نے دیکھا تو میرا دل دھڑکنے لگا ہے، جو میں نے 8 سال پہلے مرکز حسینی جماعت الثانی کے مجلس میں جملہ کہا تھا کہ شاید اس کا وقت آ گیا۔ وہ کیا کہ مسجد نبوی میں ایک اہم ترین دروازہ ہے جس کا نام ہے باب جبرائیل، اور سارے فضائل اہل بیت کو مٹا دیا گیا مدینے سے، باب جبرائیل اب تک موجود۔ تو میں نے 8 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت اسے بھی ختم کرنا ہے، بہت آہستہ آہستہ کر کے ختم کریں گے۔ تو آپ لوگ اس وقت جو مجمع بیٹھا، میں نے کہا تھا آپ گواہ بنیے گا کہ آپ نے باب جبرائیل کو اپنی آنکھ سے دیکھا، کیونکہ اس وقت جہاں پہ باب جبرائیل یہ فضائل اہل بیت کی ایک جیتی جاگتی مثال، باب جبرائیل دوبارہ بنے گا، لیکن جہاں آج ہے وہاں سے ہٹا کے بنایا جائے گا، بند کر دیا گیا اس سال باب جبرائیل، کسی کو وہاں پہ نہیں جانے دے رہے۔ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ مجمع بڑھ گیا، جبکہ اس سال پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں سب سے کم مجمع ہے، لیکن خیر وہ ایک الگ موضوع ہے جو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں۔ باب جبرائیل فضیلت اہل بیت کی ایک بہت ہی واضح مثال۔ باب جبرائیل کون سا دروازہ جس سے جبرائیل رسول کے پاس آتے، مگر یہ باب جبرائیل حجرہ رسول کی سیدھ میں نہیں، حجرہ فاطمہ کی سیدھ میں، حجرہ رسول اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ باب جبرائیل گواہی دے رہا ہے کہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس آ رہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ رسول کے پاس جانا ہے، پہلے شہزادی فاطمہ کو سلام کرنا۔ اور خالی اتنی بات نہیں ہے، باب جبرائیل کا، باب جبرائیل حجرہ سیدہ کے سامنے ہونا، حجرہ رسول کے سامنے نہیں، اس سے ہٹ کر ہے۔
یہ بتا رہا ہے کہ جبرائیل جب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں، شہزادی کے حجرے میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، اس لیے کہ آنے کا بھی وہی راستہ ہے، جانے کا بھی وہی راستہ ہے۔ ایک بار رسول کے پاس جانا ہے تو اہل بیت کے دروازے پہ 2 بار حاضری دینا ہوگا۔ اور میں نے اس کی اپنی طرف سے ایک دلیل بھی بتائی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ لوگوں نے پیغمبر اسلام کی شان گھٹا دی اہل بیت کی بلندی بیان کرتے کرتے، نہیں، عظمت تو رسول کو حاصل۔ تو کہا کہ رسول ایک بار اور شہزادی کے حجرے میں 2 بار جا رہے۔ میں نے کہا یہ 2 بار جانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد رسول کا رتبہ رسول سے زیادہ، یہ 2 بار جانا صرف اس کے لیے ہے جس کے بعد شرافت نفس پائی جاتی ہے۔ یہ شرافت کی وجہ سے ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا کام کسی بڑے آفیسر کے پاس اٹکا ہوا، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، ہمارے وہ سوچ نہیں ہے، ہماری وہ رسائی نہیں ہے، یا رسول کے حوالے سے کہوں تو ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہم نے کوئی راستہ، کوئی وسیلہ، کوئی سہارا ڈھونڈا کہ ہم تو نہیں جا سکتے لیکن فلاں ہے جو ہمیں وہاں لے جا سکتا۔ تو پہلے ہم وہاں گئے، ہم نے کہا کہ آپ کے تعلقات ہیں، آپ ہماری سفارش کر دی، ان کی سفارش سے ہم پہنچے رسول کے پاس کے بڑے آفیسر کے پاس، ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا۔ اب احسان فراموش بے مروت آدمی کام ہو گیا تو کون یاد کرے گا کہ جس کے ذریعے ہوا، جہاں سے کام ہوا آفس سے نکل کے سیدھا اپنے گھر جاؤ، کام تو ہو گیا۔ مگر یہ شرافت نہیں ہے، یہ خباثت، یہ احسان شناسی نہیں ہے، یہ احسان فراموشی ہے، یہ ولادت کی طہارت کا ثبوت نہیں ہے، یہ ولادت کے اندر خرابی کا ثبوت ہے۔ جہاں شرافت پائی جائے گی نفس کی بھی اور ولادت کی بھی، وہاں جس کے ذریعے کام ہوا، جیسے ہی کام ہو گیا آفیسر سے اس کاغذ پہ سائن کرائے، پہلے پلٹ کے دوبارہ اس محسن کے پاس آؤ گے، تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے ہمارا کام ہوا، پھر اپنے گھر جاؤ گے۔ تو جبرائیل اصول دے رہے ہیں کہ اہل بیت کا ماننے والا ہمیشہ شریف النفس ہوتا ہے۔ زہرا کے طفیل رسول کے پاس گئے تو جب وہاں سے رحمت لے کے آئے تو پہلے ان کا شکریہ ادا کرنے واپسی میں پھر یہاں رکو گے، اس کے بعد آسمان کی جانب جاؤ گے۔ تو کرتی قرآن نے کہا اللہ کی رحمت اب میرے حبیب کے پاس، وہاں جاؤ، اور حبیب نے کہا میرے پاس آنا ہے، پہلے میری بیٹی فاطمہ اور میری اولاد کو راضی رکھنا۔ ہم وہاں گئے، راضی رکھنے گئے تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا ایک بار رسول کے پاس جانا، 2 بار زہرا کے پاس آنا۔ تو ایک تو میں نے اس انداز سے بات سمجھا، اور دوسری خالی لفظی بحث اگر کوئی کر رہا ہے تو میں یہ کہوں کہ ہم کیا، ہم رسول کے پاس آتے ہیں، وہ زہرا کے ذریعے آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کا رسول بھی اگر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو پہلے زہرا کے پاس آتا۔ کل رات کی بھی مجلس، اور ویسے بھی ہر ایک کو پتا نماز کسے کہتے، نماز کہتے اللہ سے ملاقات کو۔ پوری تاریخیں پڑھیے، ہر نماز کے وقت پیغمبر اپنے گھر سے تیار ہو کے نہیں نکلتے تھے، پہلے زہرا کے گھر میں آتے تھے، وہاں وضو کرتے تھے، وہاں ماما پہنتے تھے، وہاں ابا پہنتے تھے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے رسول جا رہا ہے لیکن پہلے زہرا کے گھر آئے گا، اس کے بعد اللہ سے ملاقات کے لیے جائے گا۔ تو اگر رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے پہلے زہرا کے یہاں آ رہے تو ہم جیسے گناہگار نہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، نہ رسول کے پاس، جب تک کہ زہرا کا وسیلہ نہ ہو۔ زہرا کو راضی رکھنا، اور زہرا کیسے راضی ہوتی ہے؟ زہرا راضی ہوتی ہے اسی صف عزا پہ بیٹھنے سے، یہ عزاداری، یہ شہزادی کے اس خواہش کے نتیجے میں بھی بابا تو جب آپ بھی نہ ہوں گے اور میں بھی نہ ہوں گی اور ابو الحسن بھی نہ ہوگا تو میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا؟ پیغمبر نے بشارت دی تھی نا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، اور جب وہ قوم پیدا ہو کے سفیدہ بچھا کے بیٹھی، چاہے سفیدہ کے لیے ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کی گردنوں پہ تلوار چلائی گئی، ان کی عورتوں کو کنیز بنا کے تقسیم کیا گیا، سینکڑوں سال پہلے نہیں 4 سال پہلے تک ان کے بچوں کے لاشیں گرائے گئے،
ان کے لیے روزگار کے دروازے بند کیے گئے. اگر ان کے نام سے یہ شباہت جھلک رہی ہے کہ یہ زہرا کے بیٹے کا ماتم کرنے والا، ملکوں میں داخل ہونے پہ پابندیاں لگائی گئی. وہ کمپیوٹر جس کی خرابی شروع میں آئی تھی، کمپیوٹر میں نام فیڈ کر دیے گئے کہ یہ نام والا آدمی یہ نہ اس ملک میں آ سکتا ہے نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے. بہت مختصر بات کرتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ سارے مسائل برداشت کیے. حکام تو پیدا اس لیے ہوئے کہ اس صفحہ اعضا پہ بیٹھ کے زہرا کے اس لال کا ماتم کرے. تو زہرا نے خالی اس وقت اپنے بابا کے سامنے ہی وعدہ نہ کیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گی، ہر مجلس میں آتی ہیں اور عزاداران امام کے لیے اس انداز سے دعا کرتی ہے جو قرآن نے کہا کہ اگر میری رحمت لینا ہے رسول سے اپنے حق میں دعا کرواؤ. اور رسول نے کہا زہرا کو راضی کرو، اور زہرا نے کہا میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اگر تم میرے لال کی صفحہ اعضا بچھاؤ گے. لیکن صفحہ اعضا بچھانا ہی اہم نہیں ہے، اس صفحہ اعضا کو قیامت تک برقرار رکھنا بھی اہم. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر جس صفحہ اعضا کو بچھایا، ہم اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اس صفحہ اعضا کو نقصان پہنچا جائیں. زہرا ہر ایک کو معاف کر سکتی ہیں، اپنے بیٹے، اس کی اولاد اور اس کی آزاداری کو نقصان پہنچانے والے کو معاف نہیں کر سکتی. یہ صفحہ اعضا جس پہ آ کے بیٹھنے والوں کا جتنا رتبہ، اس سے زیادہ عظیم رتبہ ہے ان خطباء اور ذاکرین کا، جنہوں نے اس صفحہ اعضا کے ذریعے سے ہمیں اصول دین بھی سکھائے، ہمیں فروع دین بھی سکھائے، ہمیں شریعت کے مسائل سے بھی آگاہ کیا، ہمیں مقصد حسین سے بھی آگاہ کیا، ہمیں سیرت اہل بیت سے بھی روشناس کیا، ہمارے عقیدے بھی درست کیے، ہمارا کردار بھی درست کیا، ہمیں دشمنوں سے لڑنے کا طریقہ بھی سکھایا، ہمیں صبر کرنے کا حسینی طریقہ کار بھی بتایا. وہ خطبہ اور ذاکرین. میں جب بھی جمعے کی مجلس پڑھتا ہوں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان ذاکرین اور خطبہ کو جنہیں ہماری قوم بہت تیزی سے بھولتی جا رہی ہے، دو جملوں میں صحیح اپنا اور آپ کا اور اپنا کہ اگر وہ ممبر کی خدمت کے لیے کچھ ایسی صلاحیتیں رکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو ممبر پہ آنا ضروری تھا، لیکن علم کی اس منزل پہ نہ تھے جنہیں ہم لوگ ذاکرین کہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ علماء کے دامن کو تھاما رکھا. آج ہماری قوم میں جو نئے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں ان میں خالی ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز افضل ہے کہ صفحہ اعضا افضل ہے. چلے افضل والی بحث بھی سمجھ میں آتی، یا نمازی بنو یا ماتمی بنو، جس کی کوئی کیٹیگری نہیں. خالی یہی مسئلہ نہیں ہے، عالم اور خطیب. اور کتنی بدتمیزی کے انداز سے اسے پاکستان میں کہا جاتا امامے اور ٹوپی کا مسئلہ. یہ بہت ہی بدتمیزی والا لفظ ہے، میں خود بھی شرمندہ ہوں یہ لفظ کہہ کر. لیکن یہ سارے ایشو کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارے علماء کرام، اب دیکھیے کہ مجلس پڑھنا حصول ثواب کے لیے ہر آدمی مسائل کا بیان کر سکتا ہے. یہ جو تقریر کا پہلا حصہ اس میں صلاحیت چاہیے، یعنی خالی علم نہیں ہے، خطابت ایک الگ چیز، یہاں علم اور خطابت دونوں جمع ہو. جیسے مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب، جیسے مرحوم کبن صاحب سے، یعنی نام لیتے ہوئے میں اس لیے گھبراتا ہوں کہ کچھ نام رہ بھی جائیں گے. اور جس کی آخری نمایاں ترین شخصیت مرحوم سرکار علامہ جوادی اللہ محمود، علم اور خطابت کا امتزاج، تو کیا کہنا. لیکن بعض اوقات علم ہوتا وہ خطابت کا انداز نہیں ہوتا، اور بعض اوقات خطابت کی صلاحیت اللہ دیتا لیکن اتنا علم نہیں ہوتا. تو یہ تاریخ تشیع خاص طور پر اردو ممبر، علماء نے ذاکرین کی سرپرستی کی، ذاکرین نے علماء سے استفادہ کی. یہ کبھی بھی یہ ٹینشن نہیں بنا. اور ہمارے ممبر کی اب تک کی کامیابی کی وجہ یہی ہے سرکار علامہ رشید ترابی. یعنی اردو ممبر کی تاریخ سے ہی کہا جاتا
کہ علامہ صفت حسن صاحب کے بعد علامہ رشید ترابی سے زیادہ منبر کے لیے مناسب کوئی شخصیت پروردگار نے خلق نہیں کی. ایک ہی مجلس 50 دفعہ بھی آپ سنیں گے, ہمیشہ کوئی نیا پہلو, نیا گوشہ سمجھ میں آئے گا. آج بھی وہ یقین اور سیدھے والی مجلس ہے, جتنی بار آپ سنیں ایک نیا لطف آتا, ایک نیا پہلو نکلتا. اور کیا صلاحیت تھی, میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ پڑھا, شام غریبہ کی شروع کی ٹیلی ویژن کی مجالس, یہ یقین اور سجدے سے بھی پہلے کی ایک مجلس ہے رزق, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی. سرکار علامہ مرحوم شام غریبہ کی مجلس کے لیے کسی اور موضوع میں تیاری کر کے پہنچے. پاکستان ٹیلی ویژن اسٹوڈیو, وقت ابھی ریکارڈنگ کا نہیں ہوا ہے, سنا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اسلم اظہر صاحب, ان کے کمرے میں جا کے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا گیا. اسلم اظہر اس زمانے کا جو فیشن چل رہا تھا اس کے اعتبار سے ایک کمیونسٹ کا انکار بھی. وہ فیشن میں لوگ کمیونسٹ بنتے تھے کہ دل سے ہوتے بھی نہیں. ہر زمانے میں ایک فیشن چلتا, کبھی بالوں کو بڑھانے کا, کبھی بالوں کو صاف کرنے کا. اس زمانے میں یہ فیشن تھا جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اس زمانے میں یہ ان چیز مانی جاتی تھی. سنا کے بیٹھ گئے, باتیں ہو رہی, اور ایک مرتبہ کہا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا کیسا نظام. ایک طرف کھانے کے لیے اتنا ہے کہ آدمی کو بدہضمی ہو رہی ہے, دوسری طرف ایسے واقع ہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اگر کوئی اللہ ہے اس کائنات میں تو یہ نظام کو سمجھ میں نہیں آتا. سرکار علامہ نے کہا اچھا تو آج کی میں رزق کے موضوع پہ پڑھوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نظام رزق کیا. گھبرا گئے اسلم اظہر. کیوں گھبرا گئے؟ ٹیلی ویژن میں اس زمانے میں بھی بڑی سختی تھی اور آج بھی ہے کسی حد تک, تاکہ ہمیں خالی 40 منٹ کا ٹائم مجلس شام غریبہ کے لیے ملتا. ابھی 5 منٹ پہلے اگر ایک آدمی کہے کہ میں اس موضوع پہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں تو کیسے ممکن ہے پہلے سے تیاری کر کے آئے تو ٹھیک, ہو سکتا ہے کہ مجلس 30 منٹ میں پوری ہو جائے, ہو سکتا ہے 45 منٹ ہو جائے. ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ میں اس کی گنجائش نہیں. مجھے آپ کا نہیں پتا, لیکن اس زمانے ہمارے علماء نے کتنی سختی کے ساتھ یہ مطالبہ رکھ کے بنوایا کہ شام غریبہ کی کوئی مجلس ایڈٹ نہیں کی جائے. حتیٰ اس وجہ سے 1 سال ریڈیو پاکستان سے شام غریبہ کی مجلس بھی نہیں آ سکی. ایوب خان کا ماشاءاللہ تھا, اور کتنا سخت ماشاءاللہ تھا. اصل ماشاءاللہ تو اسے کہتے ہیں. کہا کہ یہ مجلس ایڈٹ ہو کر نشر ہوگی, اور ایڈیٹنگ کیا ہوگی؟ شام غریبہ کی ریڈیو کی مجلس میں نعرہ حیدری یعنی لگتے تھے کل یہ کاٹے جائیں. علامہ رشید ترابی نے کہا کہ مجلس جس طرح ہے یا تو اسی طرح آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ہمارے علماء کا یہ مطالبہ تھا اس وقت تک تو منوایا, تو کہا کہ ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوگی اور آپ نے بیٹھے بیٹھے کا میں اس موضوع پہ پڑھوں گا. یہ وقت 40 منٹ کا ہے, گڑبڑ نہ ہو جائے. کہا کہ مجلس 38 منٹ اور 50 سیکنڈ میں پوری ہوگی, اور 38 منٹ اور 50 سیکنڈ میں مجلس پوری ہوئی جو اسی وقت اسلم اظہر کے ایک اعتراض کی وجہ سے تیار کی گئی. سرکار علامہ رشید ترابی, لیکن میں گواہ ہوں اور مجھ سے میرے بزرگ کہ ہر وقت کراچی کی ایک انتہائی اہم شخصیت تھی علم کے اعتبار سے, حجت الاسلام آغا مرزا مہدی پویا. کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پہ انگریزی ان سے بہتر مقدمہ کسی نے نہیں لکھا. جو آج بھی قرآن کے انگریزی ترجمہ قرآن کے شروع میں مسلسل استفادے کے لیے آتے ہیں. مولانا اظہر حسن زیدی اردو منبر پہ ایک عجیب خطیب تھے, ایک بالکل ایسا انداز تھا کہ نہ ان سے پہلے کسی کے لیے ممکن ہو سکا, نہ ان کے بعد کسی کے لیے ممکن ہو سکا. کیا شخصیت تھی اور کیسا, یعنی بچپنے میں ان کی مجلسیں سنتا, میں نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ان سے استفادہ بھی کیا. اسی لیے کبھی کبھار میں اپنے استاد کے اعتبار سے کہتا ہوں, جب 69 اور 70 میں محفل شاہ خراسان 3 سال کراچی میں پہلا اشرا پڑھنے آئے تو ہم سمجھتے تھے کہ مجلس میں لطیفے ہی لطیفے, مزہ آتا تھا بچپنے میں. اور آج وہی مجلسیں سنتے ہیں تو ہر لطیفے کے بھی قرآن کی کوئی آیت, کسی حدیث رسول, کسی انتہائی پیچیدہ مسئلے کو انتہائی آسان طریقے سے حل کیا گیا. ایک عجیب شخصیت ہے, ہر ایک کو معلوم
جو ان کی مجالس کا انداز بھی یہی ہوتا. ممبر پہ گئے, جو چیز پہلے نظر آئی وہی مجلس کا موضوع بن گیا. اگر کوئی مالٹے بیچ رہا ہے تو مالٹے مجلس کا موضوع, اور اگر کوئی سائیکل پہ گزرا تو سائیکل مجلس کا موضوع. اب کیا مجلس ہوتی. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے علماء اور خطبہ میں ایک کمبینیشن تھا, ایک دوسرے کا ساتھ. پاکستان بننے سے پہلے پٹیالہ میں مجلس پڑھ رہے اور اپنے مخصوص انداز سے ایک نقطہ اٹھایا. اب ان کی بھی ابتدائی خطابت ہے حوالے عمر, کہا کہ انسان اب یہ چیز بچے نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ آج کی ڈاکٹری تو اس کو مانتی نہیں. کہا کہ انسان 4 چیزوں سے بنا, سودا, صفرا, بلغم اور خون. اور پھر بلغم میں کیا خرابیاں, کس طرح پھونکنا پڑتا ہے اور کس طرح بلغم والے کا ایک بلغمی مزاج ہوتا. اور اشارہ کیا 4 شخصیتوں میں سے ایک کی طرف, اس بلغم کو ان سے ملا دیا. جو ہمارے علماء حدیث کا یہ والا جواب بھی دیتے, حسن حسین زمانہ نے جنت کے سردار ہیں تو فلاں لوگ جنت کے بوڑھوں کے سردار. جنت میں پہلا تو یہ کہ بوڑھے ہوں گے کہاں. بوڑھے تو اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے تو اس کو جہنم ہی میں ملیں گے. اب یہ وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ بوڑھے کیوں نہیں ہوں گے. ہر وقت بلغم پھونکتے رہیں گے اللہ کی جنت میں, جنت کہاں رہے گی. ایک وہ انداز ہوتا ہے نا بزرگوں کی توہین نہیں, اس مرحلے میں ہر ایک کو داخل ہونا, میں تو داخل ہو چکا ہوں. لیکن پھر کہا سودا, جس کے مزاج میں سودا پڑ جائے وہ سودائی ہو جاتا, اور پھر وہ سودائی شخصیت کے واقعات بت ہے. کبھی ایسے پاگل ہو جاتے تھے, کبھی ویسے پاگل ہو جاتے تھے, کبھی اس طرح سے پٹائی شروع کرتے تھے, کبھی اس طرح تلوار. سفرا والے آدمی کو ہر چیز پیلی پیلی نظر آتی ہے, سونا چاندی سیٹ پیسہ دولت. اب وہ تاریخ اسلام کی کچھ شخصیتوں سے ملاتے ہوئے چل رہا ہے. اور خون ایک ایسی چیز جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. مجمع سے ایک ریٹائرڈ سول جج کھڑے, پٹیالہ کا واقعہ, خلیفہ صاحب کے یہاں کی مجلس. اور جھومتے جھومتے کہا مولانا, اب وہ بالکل آغاز ہے ذاکری کا, اور 20 22 23 سال کی عمر بھی, اور یہ ریٹائرڈ سول جج ہے انگریز زمانے. کہا مولانا آپ کی 2 بات بھی ہوگی, لیکن ایک بات تو بتائیے کہ اتنی فقہ اور شریعت تو آپ نے بھی پڑھی کہ جن چیزوں کی آپ نے خرابی بتائی ہے شریعت کے اعتبار سے یہ تینوں پاک, بلغم بھی پاک ہے, سودا بھی پاک ہے, صفرا بھی پاک, اور خون جس کی آپ اتنی فضیلت بتا رہے وہ شریعت کے اعتبار سے نجس. اب پوری مجلس کا خلاصہ یہ تھا کہ مولا کی شخصیت کو جس میں انسانی میں موجود خون سے تشبیہ دے رہے وہ نجس, اور متفقہ مسئلہ ہے. معصومین کے زمانے سے آج تک یہ خون کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. مولانا نے اتنا کہا کہ میں اس کا جواب سوچ کے کل دوں گا, لیکن مجلس ختم ہو گئی. اب پٹیالہ کے مومنین خلیفہ صاحب کے خاندان کے لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا نے کہا ان کا اعتراض تو بالکل صحیح. ساری مجلس جس طرح جمی تھی وہ ساری مجلس اٹھ گئی, نقطہ ہی فیل ہو گیا. کہا کہ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. مجمع عام میں سوال ہوا, کوئی عالم ہی دے سکتا ہے, میں کو خطیب. کسی طرح کوئی مومن یہ ہمت کرے, کیونکہ فون نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, فیکس نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں, راتوں رات جائے اور مولانا سید عزیز اختر صاحب سے اس سوال کا جواب لے لیا. کتنی عظیم شخصیت تھی, شاید یہ مجمع کو جانتا ہو کیونکہ مرحوم غلام عسکری صاحب کے استاد تھے, اور غلام عسکری صاحب خطیب اعظم مولانا عزیز اختر صاحب کے انتہائی چہیتے اور قریبی شاگرد. ایک استاد پڑھاتا تو 500 کو ہے, لیکن قربت بہت کم کو حاصل ہوتی. اور خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب اور سرکار علامہ جوادی ایسے تعلقات تھے کہ ابوظہبی کے مومنین نے یہ سارے نام سنے ہوں گے, لیکن عام مومنین میں سے کتنے جانتے ہیں؟ کیا بس یہ جواب دے سکتے؟ کوئی عالم ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا. اور جواب وہاں سے آیا, اور ایسا ہے کہ اگلے دن سارا مجمع بھی کھڑا ہوتا اور ریٹائرڈ سول جج سامنے بھی کہا یہ بات سمجھ میں آئی. کہا خون تو نجس ہے, لیکن ہم عام خون کی بات نہیں کر رہے. راہ خدا کے شہید کا خون پاک ہوا کرتا, اور اتنا پاک ہوتا ہے کہ اسی کپڑے کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے جس سے اس کا خون لگا ہوا. تو ہر خون نجس نہیں ہے, شہید راہ خدا کا خون تو پاک و پاکیزہ خون. یہ جب تک ہمارے یہاں اشتراک رہا, صف اعظم غیروں کو ہم سے قریب بھی کیا
اور ہمیں دعائے فاطمہ زہرا کا حقدار بھی بنایا. اب کسی نامعلوم وجہ، نامعلوم تو نہیں، وجہ بالکل معلوم، دشمن اہل بیت اس صفیہ کے پیچھے پڑ گیا. تو جب تک یہ ہے شیعوں کے پاس، یہ زندہ بھی ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ اس لیے زندہ ہیں کہ ہمیں دعائے زہرا مل رہی، روز ملتی، ہر مجلس میں ملتی ہے. کیا اس صفیہ کو ختم کرو. لیکن شیعہ مر جائے گا اور اپنی اولاد کو قربان کر دے گا، صفیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو کہا براہ راست نقصان نہ پہنچا، صفیہ میں کچھ ایسی چیزیں شامل کرو کہ پڑھا لکھا انسان، قرآن و حدیث کو جاننے والا انسان، وہ یہ خرابیاں دیکھے تو سمجھے کہ یہ صفیہ کی خرابیاں، یہ نہ دیکھے کہ آنے والوں میں سے چند کی خرابیاں. چنانچہ ایسی چیزیں ہمارے یہاں شامل کی گئی. یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے جس سے ہمیں ہوشیار رہنا. جلوس کے تبرکات کی زیارت ثواب ہے، لیکن اس کے لیے بے پردہ عورتوں کا مردوں کے درمیان دھکم پیر کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ توہین تبرکات ہے، یہ توہین عزاداری. ساری رات صفیہ پہ بیٹھ کے حسین مظلوم کا ماتم کرنا، اپنے آپ کو دعائے سید الساجدین میں شامل کرنا. لیکن اگر اس کا اختتام نماز صبح کے قضا ہونے پہ ہو رہا، یہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کا کوئی گناہ، یہ صفیہ کی توہین، لیکن انڈائریکٹ طریقے میں صفیہ پہ آگے بیٹھنے والا سمجھے کہ میں صفیہ کی خدمت کر رہا ہوں. چنانچہ غیر محسوس طریقے سے کچھ ایسی چیزیں شامل کرائی گئی. رحمت پروردگار کے لیے رضائے زہرا لینا، اور رضائے زہرا کے لیے صفیہ کو بچا کے رکھنا. جو اس کے کھلے دشمن ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا، اور جو نادان دوست بن کے کچھ ایسی چیزیں اس میں شامل کر رہے ہیں انہیں بھی روکنا، جس کے اندر قصیدہ اور سلام پڑھنے والوں سے لے ذاکری کرنے والے اور ذاکری کرنے والوں سے لے کے نوحہ پڑھنے والوں تک کا مناسب انتخاب. بہت ساری چیزیں جو میں بہت ہی مبہم طریقے سے کہہ گیا، اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی اور اس صفیہ کو وقتی طور پہ کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچ گئے، ویسے نقصان نہیں پہنچے گا، اسے زہرا نے بتایا، وقتی طور پہ ذرا سا نقصان پہنچ گئے تو ذمہ دار نقصان پہنچانے والے کے ساتھ یہ نادان اور سیدھا سادہ اور بھولا مومن بھی ہوگا، جس کو مولا نے ذمہ دار قرار دیا. بس آخری جملے، قبر مولا کے ایک ایسے غلام کہ مولا نے کبھی ظاہری اعتبار سے ان میں اور اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا. کسی کام سے شام کے علاقے میں بھیجے گئے، مولا کے زمانے کا واقعہ کسی کام سے بھیجے گا. شام سارا دشمنان اہل بیت کا مرکز، وہ جس خدمت کے لیے گئے اسے انجام دے کے آ رہے ہیں. سرحد کے قریب ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوا، باہر آ رہے ہیں تو سارا گاؤں دشمنان اہل بیت کا، چاہے وہ دمشق والوں کی طرح سے اتنے سخت دشمن نہ ہو، لیکن دشمن اہل بیت. وہاں ایک مومن بھی رہتا، اس نے دیکھا کہ قمر یہاں سے گزر رہے، پتا ہے کہ یہ شہر کس کا، لیکن بے اختیار گھر سے نکل آئے، قدموں پہ گر پڑا، پیروں کو بوسہ دینے لگا. ارے میرے آقا کا خادم یہاں سے گزر رہا. اب یہ منظر دیکھ کے لوگ جمع ہو گئے، یہ ہے کون آدمی؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ میرے مولا کا غلام قمر. کون مولا؟ علی ابن ابی طالب. حجمے نے کہا کیا ان کا یہ غلام ہے؟ علی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، غلام تو ہے. قمر پہ حملہ ہوا، وہ بیچارے زخمی وہاں سے کوفے پہنچے. قمر تم زخمی کیسے ہوئے؟ کہا مولا ایک عقیدت مند مل گیا تھا جس نے اس انداز سے عقیدت کا مظاہرہ کیا. مولا نے کہا قمر تم پر ظلم کرنے والے اور تمہیں زخمی کرنے والے جتنے قصوروار، اتنا یہ قصوروار وہ مومن بھی ہے جسے اتنی بھی سمجھ نہ تھی کہ کس شہر کے اندر وہ تمہیں اتنا احترام دے رہا ہے، وہ بھی اس کا برابر سے ذمہ دار ہے. کیونکہ اتنا نادان اور ناسمجھ آدمی علی والا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ معاویہ والے ہو سکتے ہیں کہ اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ پتا، بدھ اور جمعے کا فرق نہ پتا، علی والا ایسا نہیں ہوتا. میرا مولا ظالموں پر جتنا قصوروار ٹھہرا رہا،
کہہ رہا ہے دنیا کی حد تک یہ ہمارا ماننے والا شریک ہے، کیونکہ کچھ چیزوں میں وقت اور جگہ کا خیال کرنا پڑتا۔ عزاداری کو ہمارے جن علماء خون کے دریا سے پیر کے ہم تک وہ حفاظت پہنچایا، جس میں آخری نمایاں نام سرکار حجت الاسلام علامہ جوادی اور علامہ فیروز حیدر عابدی، ان علماء کا اسے پاک و پاکیزہ اور صاف رکھنا، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آنے دینا۔ اگر آپ کا سوال یہ کہ ہمیں کیا پتا چلے کون سی ایسی چیز، اس کا جواب آج رات کی مجلس میں، اور وہی جواب ہے جو 2 دن پہلے والے سوال کا کہ ہم امام کو کیسے پہچانے۔ لیکن پہلے اصل مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا، کیونکہ یہ صف عذاب وہ، یہ صف عذاب وہ، اس کی اہمیت اتنی تھی۔ زینب کبریٰ نے اس وقت بھی اپنے بھائی کا ماتم کیا جب اونٹوں کے قیدی بنا کے بندے ہاتھوں کے ساتھ لے جایا جا رہا، وہاں بھی زینب کی زبان پہ یا حسین کی آواز رہی۔ تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ جب سیدانیوں کا قافلہ کربلا سے چلا تو اس میں 64 بچے تھے، اور جب یہ قافلہ شام پہنچا تو خالی 12 بچے رہ گئے۔ یہ باقی 50 سے زیادہ بچے کہاں چلے گئے؟ نشان قبر نہ ہو لیکن کوفے سے شام کے راستے میں کچھ ننھے نبی زادے اور امام زادے بھی موجود ہیں، یہ دفن ہے، یہ کون ہے؟ ایک اور سوال کربلا کے بعد کسی نے پوچھا تھا، اس کا جواب سید الساجدین سے کسی نے پوچھا تھا، مولا میں تو اسی شام میں نہ تھا، اور اچھا تھا کہ نہ تھا جس دن آپ کا لوٹا ہوا قافلہ پہنچا، لیکن لوگ بتاتے ہیں جب میری شہزادی شام کے دمشق شہر میں داخل ہوئی تو شہزادی کا سارا سر خون سے رنگین تھا، سر زخمی تھا۔ مولا یہ کیسے ہوا؟ تو مولا نے اس کا جو جواب دیا وہ میرے الفاظ میں، یہ قافلہ کربلا سے چلایا گیا لیکن اس میں نہ محمل ہے نہ اماریہ، بغیر محمل و اماری کے بیویوں کو اس میں بٹھا دیا گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح میں تھی، اور خالی اس طرح سے نہیں، ان کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھ بھی دیے گئے، اور پھر ان کی گودوں میں لا کے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا دیے گئے، اور راستے میں عمر سعد کا حکم آتا تھا اونٹوں کو دوڑاؤ۔ جب یہ اونٹ دوڑتے تو ماں کی گود سے اچھل کے بچے زمین پہ گرا کرتے تھے، وہ مائیں فریاد کرتی تھی، واہ جدہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عباسہ، ارے سواری کو روکو، میرے جگر کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ اور عمر سعد خالی اتنا نہیں کہتا تھا کہ سواری کو آگے بڑھاؤ، کہتا تھا اس طرح آگے بڑھاؤ کہ یہ بچے انہیں اونٹوں کے سموں تلے اور قدموں تلے آ جائیں۔ خدا معلوم کتنے ننھے امامزادے اونٹوں کے سموں تلے راہ کوفہ اور شام کے اندر کچل کے ہلاک ہوئے۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ آخر وہ مرحلہ آ گیا کہ میری پھوپھی زینب نے دیکھا یہ ظالم اونٹوں کو نہیں روکیں گے، تو اب طریقہ یہ بنا جب کوئی بچہ گرتا ہے زینب بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہے، اور جب کبھی کوئی گرنے والا گرتا ہے تو فطرت انسانی ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے۔ ایک بار آقا عباس نے علامہ مجلسی سے کہا تھا ہمارے شیعوں کو یاد دلا دینا کہ جب میں گھوڑے سے گرا ہوں گا ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیا جاتا ہے۔ ارے جس سے دونوں بازو کٹ چکے تھے وہ گھوڑے سے کس طرح زمین پہ آیا۔ اور آج شہزادی زینب کے حوالے سے امام زمانہ کا جملہ سنیں، ارے زینب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا مگر کس طرح گرایا؟ امام زمانہ فرماتے میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں اور بندے ہاتھوں کے ساتھ، ارے زینب کبریٰ اونٹ سے زمین پہ گر رہی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بھائی کا ماتم کرنے والی زینب کی بچھائی ہوئی سفیدہ کا واسطہ آج جو مومنین اس پہ آ کے بیٹھے ان کے دلوں میں جتنی حاجتیں ان سب کو بحق ام المصائب زینب کبریٰ پوری فرما۔ پروردگارا اس سفیدہ پہ آ کے بیٹھنے والوں کو
ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار اور عزاداران امام مظلوم بکھرے ہوئے ہیں، ان کو ہر ظالم اور دشمن اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، اور خاص طور پر جن کا آج سال ثواب ان مرحومین کو آگے علین میں اہل بیت سے ملحق فرما. پروردگارہ تا قیام قیامت بلکہ جنت میں بھی ہمیں عزاداران حسین بنا کے شامل فرما، اور ہماری یہ سفیدہ جنت میں بھی حوض کوثر کے سامنے اسی شان کے ساتھ بچھی رہے. پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. کچھ التماس سے دعا ہے اور آخر میں بانی مجلس کی طرف سے مرحومین کے نام. ایک تو شفائے مریض کی دعا ہے. برادر آفتاب آوان صاحب لکھتے کہ میری والدہ کو 2 ہفتے سے فالج کا عارضہ، آج ہی ان کو فون ملا ہے تو جمعے کا دن ہے اور وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. پروردگارہ بیماری سید سجاد کا واسطہ ان کو، اور خاص طور پر سید سجاد ہی کی صف اعضاء کہ ایک بڑے خدمت گزار علامہ طالب جوہری صاحب کو جو انتہائی بیمار اور جس کی وجہ سے وہ مجالس پڑھنے دبئی تشریف نہ لا سکے، آخری وقت میں ان کا پروگرام منسوخ ہوا. پروردگارہ بیمار کے سید الساجدین کا واسطہ ان کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. آج کی مجلس اعضاء اس بانی کی جانب سے التماس ہے کہ مرحوم عبد الحسین ماؤجی، مرحومہ نرگس بھائی، مرحومہ نرگس بنت عبد الحسین، مرحومہ معصومہ بائی، مرحوم پیار علی اسد، مرحومہ شیرین پیار علی اسد، مرحومہ نرگس بنت پیار علی اسد، دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات جو لوگ جمعے کے اس وقت میں زحمتیں اٹھا کے آج کے مجلس میں آ گئے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور تمام مرحوم علماء اور خطباء، خصوصاً سرکار علامہ جوادی علی اللہ مقامہ، ان سب کے اصالہ ثواب کے لیے 1 مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد